اعتکاف میں چونکہ انسان دوسرے کاموں سے کنارہ کش ہو کر مسجد ہی میں رہتا ہے، اس لیے اس وقت کو غیر ضروری کاموں اور آرام طلبی میں گزارنے کی بجائے تلاوت، ذکر و اذکار اور نفلی عبادات میں گزارنا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے کوئی خاص نفلی عبادت تو متعین نہیں ہے، بلکہ جو میسر ہو سکے انسان کو وہ عبادت کرنی چاہیے۔ البتہ وہ خاص نوافل جو انسان عام حالات میں نہیں پڑھ پاتا مگر اعتکاف کی صورت میں ان کی ادائیگی کا بہترین موقع ہوتا ہے، اس لیے چند نوافل ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ معتکف کے لیے ان پر عمل کرنے میں سہولت ہو۔ سب سے پہلے ہے تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں جو وضو کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو ہم یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ قلب اور ظاہر کی تمام توجہ ان رکعات کی طرف ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 3 رکعتوں کی اہمیت کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے وقت مجھے ارشاد فرمایا، اے بلال مجھے بتاؤ تو صحیح، اسلام میں تیرا وہ کون سا عمل ہے جس کی مقبولیت کی زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے تیرے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرا ایسا عمل تو کوئی نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب بھی میں نے وضو وغیرہ کیا دن میں یا رات میں کسی بھی وقت تو طہارت کے ساتھ جتنا ہو سکا میں نے نماز ضرور پڑھی ہے۔ تو اس لیے جب بھی وضو کیا جائے، وضو کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو ان نوافل کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے تحیۃ المسجد۔ جب بھی انسان مسجد میں داخل ہو تو مستحب یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے نماز اشراق۔ اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور اس کی 2 یا 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، جن کا ثواب 1 حج اور عمرہ کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر سورج نکلنے تک وہیں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا، پھر جب سورج نکل آیا تو اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے 1 مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مکمل کا لفظ 3 بار ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ اشراق کے بعد پھر آتے ہیں چاشت کے نوافل۔ احادیث مبارکہ میں نماز چاشت کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اس کا مستحب وقت دن کا چوتھائی حصہ گزر جانے سے شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ مستحب تو یہی ہے، لیکن اگر طلوع آفتاب کے بعد زوال سے پہلے کسی وقت میں بھی پڑھ لیں تو جائز ہے۔ چاشت کی نماز 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر 2 رکعتیں بھی پڑھ لی تو ادنی فضیلت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ اس کی فضیلت احادیث میں یوں ملتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھی اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے 4 رکعتیں پڑھی اس کا نام عابدین میں لکھا جائے گا، اور جس نے 6 رکعتیں پڑھی اس دن اس کی کفایت کی جائے گی، اور جس نے 8 رکعتیں پڑھی اللہ رب العزت اس کا نام فرما برداروں میں لکھ دیں گے، اور جس نے 12 رکعتیں پڑھی اس کے لیے اللہ رب العزت جنت میں گھر بنا دیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ایک بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، اور ایک بار اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے۔ اچھی بات کا حکم کرنا بھی ایک صدقہ ہے، بری بات سے روکنا بھی ایک صدقہ ہے، اور جس نے چاش کی 2 رکعتیں پڑھ لی تو 360 جوڑوں کی طرف سے سب کی طرف سے صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتی ہے نماز اوابین۔ اوابین عام طور پر ان نفلوں کو کہا جاتا ہے جو نماز مغرب کے بعد ادا کی جاتی ہیں۔ ان کی کم سے کم رکعات 6 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20 ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مغرب کی 2 سنتوں کے بعد 6 رکعت پڑھ لی جائیں۔ احادیث مبارکہ میں ان نوافل کا بڑا ثواب ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کیں اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھی اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اس کے بعد اگلی آتی ہے نماز تہجد۔ نماز تہجد نفل نمازوں میں سب سے زیادہ افضل اور اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا جو وقت ہے آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ عشاء پڑھ کر سو جائے، پھر اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ بالا خانہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے جو اچھا کلام کرے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں۔ اب اگلی اور آخری بات یہ ہے کہ تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تہجد کی رکعات کے بارے میں مختلف تھی۔ 4، 6، 8، 10 رکعات تک منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، 4 اور 3 کے ساتھ، 6 اور 3 کے ساتھ، 8 اور 3 کے ساتھ۔ آپ کی وتر مع تہجد کی رکعتیں نہ 13 سے زیادہ ہوتی تھی نہ 7 سے کم۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 9 رکعت پڑھتے تھے، ان میں وتر بھی ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد 13 رکعت پڑھتے تھے، لہٰذا آسانی ہو تو 8 رکعت کا معمول بنانا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو جتنی رکعتیں ہو سکیں ادا کی جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان نفلی عبادات کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔